اور وہ یہ کہ علم کو کیوں چومتے ہیں، تابوت کو کیوں چومتے ہیں، ان تبرکات حسینیہ کا احترام کیوں کرتے ہیں، کیوں ذریعہ اقدس کو چومتے ہیں، کیوں خاک کربلا کو چومتے ہیں، کیوں ان کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، کیوں ان کو باوضو ہو کے ہاتھ لگاتے ہیں، یہ تقدس کہاں سے آیا؟ سوال سمجھ رہے؟ پلٹتا کہاں پہ؟ یہ تقدس کہاں سے آیا؟ یہ تو شرک ہے۔ پہلے مرحلے پہ یہ سوال ہوتا ہے، دوسرے مرحلے پہ جواب خود دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ دیکھیں جواب دو مرحلوں میں بیان کروں گا، ایک قرآن سے اور ایک قاعدہ فقہیہ سے۔ وہ قاعدہ فقہیہ جس پہ احناف کی، برادران کی اور ہماری فقہ، دونوں کی فقہ ٹکی ہوئی ہے۔ قاعدہ فقہیہ کیا؟ قاعدہ فقہیہ یہ کہ کسی چیز کی حرمت کے لیے دلیل چاہیے، توجہ کیجیے گا، یہ کہنے کے لیے دلیل چاہیے کہ فلاں چیز حرام ہے، یہ کہنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے کہ فلاں چیز جائز ہے۔ اس کے اوپر پوری فقہ ٹکی ہوئی ہے۔ اس قاعدے کو نکال لیے کئی چیزیں حرام ہو جائیں گی، ہر آنے والا نیا مسئلہ حرام ہو جائے گا اگر اس قاعدے کو آپ نے نکال لیا درمیان سے۔ کیا قاعدہ؟ کہ ہمیں حرمت ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، جواز ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، کہ وہ یہ کہنے کے لیے کہ چیز جائز ہے دلیل نہیں چاہیے، ورنہ ہر آنے والا نیا مسئلہ، پہلے زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، اب ٹی وی ہے، حرام ہے حلال ہے، جائز ہے ناجائز ہے، چپلوں کی نئی قسم آ گئی، جائز ہے ناجائز ہے، لباس کی نئی اقسام آ گئی، جائز ہے ناجائز ہے، گاڑیاں آ گئیں، پہلے گاڑیاں نہیں تھیں، جائز ہے ناجائز ہے، جہاز آ گئے، جائز ہے ناجائز ہے۔ قاعدہ ایک ہی ہے کہ اگر حرمت ثابت نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جائز ہے۔ تو اگر آپ حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں تو دلیل آپ لے کے آئے، ہمیں دلیل پیش نہیں کرنی۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مورد جواب میں آ جاتے ہیں، ہم اس مقام پہ آ جاتے ہیں کہ ہم دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں، دلیل ہم نے پیش ہی نہیں کرنی۔ آپ حرام کہہ رہے ہیں، دلیل آپ پیش کریں، تو جائز کہہ رہے ہو تو دلیل پیش نہیں کرے گا۔ پھر بھی تنزلاً اگر قلب مطمئن نہیں ہوتا، آپ کا دل نہیں مانتا، آپ سے مراد آپ نہیں، سوال کرنے والا، دل نہیں مانتا تو قرآن سے بھی دلیل دیتے ہیں۔ اس سے پہلے تبرک کے لفظ کے اوپر تھوڑی سی دقت کرنا چاہوں گا میں۔ یہ جو لفظ تبرک ہے جس کے اندر علم و تابوت اور تمام متبرکات آ جاتے ہیں، عربی کے اعتبار سے، علم صرف کے اعتبار سے، جو مجھے نہیں معلوم یہاں پہ کوئی عربی کو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یا شوق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، عربی کے اعتبار سے اس لفظ کو اگر کھولیں تو اس کا اوریجن ورڈ جس سے یہ لفظ نکل کے آیا ہے وہ 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں، 12 کا۔ اس کے اہل لغت نے 2 معنی بیان کیے۔ پہلا مطلب ہے ثبات و دوام کا، یعنی کہ ایک چیز، تھک تو نہیں رہے آپ لوگ، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ایک پہلا مطلب کیا ہے؟ ثبات و دوام کا، یعنی کسی چیز کو باقی رہنا، کوئی چیز اپنے مقام پہ باقی رہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ مثال دیتا ہوں، ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد، اے پالنے والے برکت عطا فرما محمد و آل محمد پہ۔ مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ خیر، وہ کرم، وہ شرافت، وہ عظمت جو تو نے ان کی ذات میں قرار دی ہے، اس کو دوام عطا فرما، اس کو باقی کر۔ پہلا معنی کیا ہو گیا؟ ثبات و دوام، یعنی کسی چیز میں، کسی چیز کی بقا، کہ کوئی چیز اپنے مقام پہ باقی رہے۔ دوسرا معنی ہے زیادتی کا، کسی چیز میں زیادتی ہو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ، کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ اسریٰ بعبدہ لیلا، جس نے ایک رات میں اپنے بندے کو سیر کرائی، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی۔ الذی بارکنا حولہ، کہ جس رات کے اندر، کہ ایک رات ہے، انسان کتنا سیر کر سکتا ہے ایک رات کے اندر، اس خالق نے ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کرائی۔ پھر توصیف کر رہا ہے اس رات کی، الذی بارکنا حولہ، کہ جس رات کے گرد ہم نے برکت قرار دی، جس رات کو اتنا وسیع کر دیا، اتنا پھیلا دیا کہ میرا بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا بھی گیا، واپس بھی آ گیا۔
یہ ہے زیادتی کا معنی. برکت بارک نہ حولہ یعنی برکت عطا فرمائیں، یعنی زیادتی کی، پھیلا دیا رات کو، یہ دوسرا معنی. یہ دو معنی ہیں جو لغتاً بیان کیے جاتے ہیں. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ طلب الخیر الالہی فی الشیء، کسی بھی چیز میں الہی خیر کا طلب کرنا، یعنی استدعا کرنا، چاہنا کہ کسی چیز کے اندر خیر الہی ہو. اب یہ چیز کیا ہوگی؟ یہ کس چیز سے طلب کیا جائے گا؟ کہا کہ یا تو باقیات انبیاء ہوں، انبیاء کی بچی ہوئی چیزیں ہوں، یا ائمہ کی بچی ہوئی چیزیں ہوں کہ جو مرتبہ انبیاء پہ ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، یا آثار انبیاء ہوں یا آثار ائمہ ہوں. توجہ ہے؟ یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کے ذریعے سے خیر طلب کیا جائے گا. کون سا خیر؟ خدا کا خیر. ان کے ذریعے سے طلب کیا جائے گا کسی چیز کے اندر. ساتھ ہے یہاں تک؟ ایک دفعہ ساتھ ہے تو مل کے درود بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد. خیر الہی طلب کرنا یعنی کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ بارگاہ خدا سے میرے پاس خیر آئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے خیر آئے گا. توجہ ہے؟ اور یہ بڑا سادہ سا قاعدہ ہے. وجہ کیا ہے ان چیزوں کو عظمت دینے کی، ان چیزوں سے خیر الہی کو طلب کرنے کی؟ کیونکہ ان چیزوں کے اندر جو انبیاء کے آثار ہیں، جو ائمہ کے آثار ہیں، جو انبیاء کی باقیات ہیں، جو ائمہ کے باقیات ہیں، ان کے اندر ایک نسبت ہوتی ہے اس معصوم سے، اس نبی سے، اس امام سے، جس نسبت کی بنا پہ اس چیز کا مقام باقی اشیاء سے مختلف ہو جاتا ہے. اور اس اختلاف رتبے کی وجہ سے، کیونکہ یہ مختلف ہو جاتا ہے دوسری اشیاء سے، اس کا مقام خدا کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے. اور جس کا مقام خدا کے نزدیک بلند ہو اس کے ذریعے سے خدا سے خیر طلب کیا جاتا ہے. یہ سادہ سا قاعدہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خیر طلب کرتے ہیں. اور یہ وہ قاعدہ ہے کہ جسے ہر عقل انسانی تسلیم کرتی ہے. یہ صرف ہمارا کہنا نہیں ہے بلکہ ہر عقل انسانی اس قاعدے کو مانتی ہے، اس قاعدے پہ عمل کرتی ہے. حتیٰ مسلمان بھی اس قاعدے کو مانتے ہیں، اس قاعدے پہ عمل کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ مسلمان اپنے گھر میں ایک نماز پڑھتا ہے، پھر جا کے کوشش کرتا ہے کہ مکے کی زمین پہ بیت الحرم میں کعبے کے پاس نماز پڑھے. بھائی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، کیا فرق پڑے گا کہ کعبے کے پاس نماز پڑھیں؟ کیا پتھر میں فرق آ گیا؟ کہ کیا کعبے کے گرد لگے ہوئے غلاف کے دھاگے میں فرق آ گیا؟ کیا کپڑے میں فرق آ گیا؟ کیا جو ماربل لگا ہے اس ماربل میں فرق آ گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نماز زیادہ عظیم ہے، وہاں دعا زیادہ مستجاب ہوتی ہے، آپ کے گھر میں مستجاب کم ہوتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو یہی جواب ہے کہ جناب ہمارے گھر کے درمیان اور اس گھر کے درمیان فرق یہ ہے کہ اس گھر میں ایک نسبت ہے جو خدا سے ہے، جو میرے گھر میں نہیں ہے نسبت. جب وہ نسبت ہے تو اس کا مقام میرے گھر کے مقام کے برابر نہیں ہے. یہ نسبت ہے جس کی وجہ سے بیت الحرم کی زمین مقدس ہو گئی، میرے گھر کی زمین میں وہ تقدس نہیں آیا. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں نسبت آ جائے تقدس آ جاتا ہے، جہاں نسبت آ جائے مقام بلند ہو جاتا ہے. ہم بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں. اور پھر میں نے کہا یہ وہ قاعدہ ہے کہ جسے صرف نہ مسلمان مانتے ہیں، تمام عقل انسانی تسلیم کرتی ہے. تمام عقل انسانی. مثال دوں آپ کو، پوری دنیا کی سوشل ایتھکس میں وہ علوم جو معاشرتی علوم ہیں، جو دنیا کے مؤدبانہ طریقے ہیں، اس کے اندر تمام ہر بندہ یہ آپ کو کہتا ہوا ملے گا وہ کہ جو خدا کے ایک ہونے کا قائل ہے، خدا کے ایک ہونے کا قائل نہیں ہے، جو محمد کی رسالت کا قائل ہے یا محمد کی رسالت کا قائل نہیں ہے، وہ جو دین کا قائل ہے دین کا قائل نہیں ہے، جو کسی قاعدے قوانین کا قائل ہے جو قاعدے و قوانین کا قائل نہیں ہے، وہ بھی ایک بات کہتے ہوئے ملے گا. وہ کیا کہ استاد کا احترام کرو، کتابوں کا احترام کرو. وجہ کیا ہے استاد کے احترام کی؟ کیا استاد کی چمڑی مختلف ہو گئی ہے؟ کیا خون مختلف ہو گیا ہے؟
کیا اس کے جسم کے اندر کوئی نئی چیز آ گئی ہے جو مختلف ہے، جو میرے جسم میں نہیں ہے؟ کتابوں کے اندر چیز کیا ہے؟ یعنی وہ چیز ہے جو دنیا کے کسی مقام پہ چلے جائے ہر بندہ ایک ایسا دکھائی دے گا۔ کیا کتابوں کی سیاہی میں فرق آ گیا ہے؟ کیا اس کے ورقے میں فرق آ گیا ہے؟ کیا جلد میں فرق آ گیا ہے؟ کیا وہ لکڑی جس سے کتاب بنی ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے؟ کیوں احترام کروں؟ کہا وجہ یہی ہے کہ اس کی نسبت ہے ایک علم سے، جس علم کو تمام دنیا تقدس کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اہمیت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں کوئی ایسی نسبت آ جائے کہ جس کے اندر عظمت ہو تو احترام بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک علم تقدس والا ہے، اہمیت والا ہے، عظمت والا ہے، میرے نزدیک محمد عظمت والا ہے۔ جب میرے نزدیک محمد عظمت والا ہے تو جو بھی محمد سے منسوب ہو گیا میری نگاہ اس کے لیے بدل جائے گی۔ ساتھ ہیں ایک دفعہ میں درود بھیجے محمد والا۔ اب قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں کہ آیا ہماری ذہنی خیالات ہیں یا قرآن اس کے امضا کرتا ہے، یا صرف ہمارے ذہنی تصورات ہیں، بلکہ کہوں گا صرف ذہنی تصورات نہیں ہے بلکہ قرآن کی تصدیق موجود ہے اس کے لیے۔ کیا ہے وہ؟ سورہ جوانوں کو کہوں گا خاص طور پہ سورہ مبارکہ یوسف، آیت نمبر 93 سے لے کے 96 تک جا کے اس کی تلاوت کیجیے گا، تفسیر پڑھیے گا۔ واقعہ ہے جناب یوسف کا، اس کی طرف نہیں جاؤں گا، جناب یوسف کے واقعے کی طرف۔ خلاصہ یہ کہ جب واقعہ اختتام پہ پہنچا، جناب یوسف کے بھائی ان سے ملے مصر کے اندر، پہچانا کہ جو ہمارے سامنے عزیز مصر ہے یہ ہمارا بھائی یوسف ہے، اور اس بات کو درک کیا کہ یہ جناب یوسف ہے۔ تو درک کرنے کے بعد جناب یوسف نے کہا کہ بابا کے پاس واپس جائیں آپ۔ کہا بابا پہچانیں گے نہیں آپ کو، تو اپنا کرتا دیا، اپنا پیراہن دیا جناب یوسف نے ان کو، اور کہا کہ اس کو جا کے میرے بابا کی آنکھوں سے مس کر دیں۔ اذهبوا بقمیصی فالقوه علی وجه ابی، اس کو لے جائیں اور بابا کی آنکھوں پہ، بابا کے چہرے پہ مس کر دیں۔ فیاتی بصیرہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ بابا کی بینائی واپس آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فیاتی بصیرہ، بابا کی بینائی واپس آ جائے گی۔ قرآن نے نقل کیا فلما جاء البشیر فالقاه علی وجهه، جب خوشخبری دینے والا کہ جناب یوسف مل گئے ہیں، وہ جناب یعقوب کی خدمت میں آیا، وہ کہ جو جناب یعقوب کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، اس نے چہرے کے اوپر اس قمیص کو واپس رکھ دیا، اس پیراہن کو واپس رکھ دیا۔ فرتدہ بصیرہ، واپس آنکھیں پلٹ آئیں۔ توجہ کیجئے گا، اس قضیے کے اندر، کرتے کے اندر، پیراہن کے اندر وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے بصارت پلٹ کے آئی؟ اور کس کی بصارت پلٹ کے آئی ہے؟ نبی خدا کی۔ توجہ کیجئے گا، میرے اور آپ جیسے کسی خطا کار کی نہیں ہے، وہ کہ جو نبی خدا ہے اس کی بصارت پلٹ کے آئی ہے۔ کیا چیز تھی کرتے کے اندر؟ اس کے دھاگے کے اندر کوئی چیز آ گئی تھی، اس کے کپڑے کے اندر کوئی چیز آ گئی تھی۔ ایسا کپڑا، اگر کپڑے کے اندر کوئی چیز تھی ہمیں بھی بتا دیں، اس کپڑا لے آئیں گے، سب کو جو نابینا ہے اس کو بصارت عطا کریں گے۔ کپڑے کے اندر کوئی چیز نہیں، کپڑے کے اندر نہیں ہے، صرف ایک ہی جواب ہے جو معقول جواب ہے، وہ کیا کہ اس پیراہن کی ایک نسبت تھی بدن یوسف سے۔ اس پیراہن کی ایک نسبت تھی جس نسبت نے اس کرتے کے اندر، اس قمیص کے اندر وہ عظمت قرار دی کہ نبی خدا کے آنکھوں سے مس کیا جائے تو نبی خدا کی بصارت پلٹ کے آ جائے۔ یعنی جہاں یہ نسبت آ جائے وہاں عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اب کوئی حسین کی زری پہ جائے، حسین کی خاک کو اپنی آنکھوں سے مس کرے، خدا اس کو شفا دے دے، تو تعجب نہ کیجئے گا، وہ یوسف سے نسبت تھی، یہ سردار یوسف سے نسبت ہے۔ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ وہ یعنی بڑا عجیب ہے مسلمان، بڑا عجیب ہے مسلمان کہ جہاں جناب یوسف
جیسے نبی سے نسبت آ جائے تو یہ مسلمان اس بات کا قائل ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ شفا مل جائے گی۔ تفاسیر میں بھی یہ بیان کرتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن وہ زمین کہ جہاں خون مصطفیٰ بہے، جہاں خون جگر مصطفیٰ بہے، جہاں مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے مدفون ہوں، وہ مٹی جس کی نسبت خون مصطفیٰ سے ہو جائے، ہم وہاں شفا بولیں تو اس کو مسئلہ ہوتا ہے، وہاں شفا کے قائل ہو جائے تو مسائل ہو جاتے ہیں۔